جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، عاشورے کے دن کی فضیلت ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے، اس مہینے کی فضیلت ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، اس واقعے سے کیا سبق ہمیں لینے ہیں اور کتنے اسباق ہمیں اس سے ملتے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور کچھ جواب بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو شیعہ حضرات کی طرف سے ہم پر ہوتے ہیں کہ ہمیں آل رسول سے محبت نہیں، اہل بیت سے محبت نہیں، ہم محرم کی فضیلت کو نہیں مانتے، عاشورے کی فضیلت کو نہیں مانتے، اس طرح ان کے۔ بلکہ میرے عزیز ساتھیوں، اگر دیکھیں تو ہم تو عاشورے کی فضیلت کو آج سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے مانتے ہیں۔ عاشورے کی فضیلت کو، 10ویں محرم کی فضیلت کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی مانتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، ان کے جسم کو بنایا گیا، اور پھر ان کے جسم میں جب روح ڈالی گئی تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا گیا تو وہ عاشورے کا دن تھا، اور ایک زمانہ وہ جنت میں رہے اماں حوا کے ساتھ۔ پھر جب ان کو جنت سے نکالا گیا تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا پانی کی شکل میں۔ ان کو پہلے سے حکم ملا تھا کشتی بنانے کا، انہوں نے کشتی بنائی تھی، ایمان والے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ وہ کشتی پانی میں تیرتی رہی۔ جس دن وہ کشتی جودی پہاڑی پر جا کر لگی، حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی سے نیچے اترے، ان کو اور ایمان والے کو اللہ نے اپنے عذاب سے ان کی حفاظت فرمائی۔ جب وہ کشتی سے زمین پر اترے وہ عاشورے کا دن تھا۔ اللہ کے عذاب سے ان کے قوم کو نجات ملی، وہ عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے لیے آگ تیار کی گئی اور پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وہ آگ کو اللہ نے اپنے حکم سے گلے گلزار بنا دیا۔ تو جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر وہ آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی، وہ عاشورے کا ہی دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، جس دن ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، جب وہ مچھلی کے پیٹ سے ان کو آزادی ملی، وہ عاشورے کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، ستاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو نکلے اور دریا میں ان کے لیے اللہ نے راستے بنائے، اس راستے سے وہ اپنی قوم کو لے کر پار ہو گئے۔ تو جب یہ پار ہوئے، وہ دن جو تھا وہ عاشورے کا دن تھا۔ فرعون اپنے پورے لشکر سمیت آیا اور پھر اسی راستے پر وہ گزرنا چاہا اور پھر پانی مل گیا اور فرعون پانی میں ڈوبا، وہ عاشورے کا ہی دن تھا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ عاشورے کا ہی دن تھا۔ کیسے کہتے ہیں بعض لوگ کہ ہم محرم کی فضیلت کو نہیں مانتے، ہم عاشورے کی فضیلت کو نہیں مانتے؟ جس مہینے کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ شروع اسلام میں جب لوگوں نے پوچھا کہ محرم کا مہینہ، محترم مہینہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، کیا اس مہینے میں جنگ و جدال کرنا صحیح ہے؟ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہ یہ محترم مہینے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا، إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا،
یوم خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زمین اور آسمان کو بنایا، یعنی ابھی انسان کو اللہ نے نہیں بنایا، حضرت آدم کو نہیں بنائے، پہلے اللہ زمین اور آسمان کو بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے 12 مہینے بنا دیے، منہا اربعۃ حرم، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو اسی وقت میں نے محترم بنا دیے، معزز بنا دیے، مکرم بنا دیے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جس مہینے کی فضیلت قرآن میں ہو، ہم اس مہینے کی فضیلت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم محرم کی فضیلت کو مانتے ہیں، ہم عاشورے کی فضیلت کو مانتے ہیں، لیکن یہ شیعہ حضرات ہیں جو آل رسول کا سہارا لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر امت کو بجائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لانے کے، بجائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی پر لانے کے بجائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کی طرف لانے کے بجائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر لانے کے بجائے، امت کے بھولے پن کا استعمال کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس طرح لوگوں کے درمیان وہ توڑ مڑوڑ کر پیش کیے کہ تاکہ لوگ صرف پنجہ اٹھانے کو ہی آل رسول سے عشق سمجھنے لگیں، لوگ تعزیہ کرنے کو، حسن حسین کے نعرہ لگانے کو اور سینہ کو بھی کرنے کو اور آگ میں کودنے کو اور پھر یہ تعزیہ اٹھانے کو اور علم اٹھانے کو، اسی کو لوگ کیا سمجھنے لگے کہ یہی آل رسول سے محبت ہے۔ یہ آگ جلا کر اس میں کود کر، یہ گلی کوچوں میں گھوم کر، یہ سینے کو چاک کر کے، سینہ کو بھی کر کے، راستوں میں خون بہا کر، زور زور سے چیخ کر، ڈھول بجا کر، نمازوں کو چھوڑ کر، حسن حسین کے نعرے لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے آل رسول سے محبت کا حق ادا کر دیا، ہم نے اہل بیت سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ آل رسول سے محبت کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے علم تھا کہ میرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے ہیں، پہلے سے علم تھا۔ حدیث میں ہے کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو کھلا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ان کو بوسہ لے رہے تھے، ان کو کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کھلا رہے تھے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، ابھی تو آپ اپنے نواسے حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے، یہ اچانک آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام الفضل تم نہیں جانتی، ابھی میرے پاس فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک دن آئے گا آپ کا یہ نواسہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام الفضل یہ دیکھو، حضرت جبرائیل امین جہاں میرے نواسہ شہید ہوں گے وہاں کی مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، وہ مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے کہ یہ مٹی رکھو اپنے پاس، جس دن اس مٹی سے خون کی بو آنے لگے سمجھ لینا کہ میرا نواسہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔
میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انکار نہیں کرتے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کرتے۔ ہم اقرار کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ہم اقرار کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے ہیں، لیکن یہ شیعہ حضرات کی کوشش ہے کہ سارے شہیدوں کو امت بھول جائے اور امت کو یاد رہے تو صرف اور صرف حضرت حسین کی شہادت یاد رہے۔ آپ خود سوچیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ شہید نہیں ہیں؟ ان کی شہادت کیسی شہادت تھی؟ احد کا میدان ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اے میرے بھتیجے، مجھے اجازت دو، میں جا کر جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، کافروں کے ساتھ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت نہیں دیتے کہ نہیں، آپ رکیں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بار بار وہ اصرار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی، اے میرے بھتیجے، اللہ کے نبی، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب مجھے آپ اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت کابی، اے میرے چچا، آپ میرے ابو کی طرح ہیں، آپ میرے ابو کی طرح ہیں، اس لیے میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی ان کے جذبے کو دیکھ کر اجازت دے دیتے ہیں، پھر جب وہ میدان میں جاتے ہیں، پھر کیسے ان کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور پھر ان کی انگلیاں کاٹ دی گئی، ان کے جسم کے ٹکڑے بنائے گئے، اور ہندا نے ان کے کلیجے کو نکال کر کلیجے کے ٹکڑے بنا دیے تھے۔ جتنے شہید تھے ان پر کوئی نہ کوئی رونے والا تھا، کسی میت پر اس کی ماں رونے والی ہے، کسی میت پر اس کا باپ رونے والا ہے، کسی میت پر اس کے اعلی اولاد رونے والے ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے چچا وہ اکیلے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ میدان میں ان کے جگر کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر آنسو بہائے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہداء الحمزہ، قیامت تک جتنے اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے ان سب شہیدوں کے سردار میرے چچا حضرت حمزہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ قیامت تک جتنے شہید ہوں گے ان سب شہیدوں کے سردار میرا نواسہ حسین ہوگا۔ فرما سکتے تھے یا نہیں سکتے تھے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سید الشہداء الحمزہ، قیامت تک اللہ کے راستے میں جتنے شہید ہوں گے سارے شہداء کے سردار کون؟ حضرت حمزہ۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، شیعوں کے ان طریقوں کو دیکھ کر آج امت بھلا چکی ہے۔ آج ہم لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھلا چکے ہیں۔ آج ہم لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھلا چکے ہیں۔ آج ہم لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھلا چکے ہیں۔ آج ہم لوگ جنگ بدر کے شہداء کو بھلا چکے ہیں۔ آج ہم لوگ جنگ احد کے شہداء کو بھلا چکے ہیں۔ شیعوں نے یہ کوشش کی کہ ان کی یہ کوشش ہے لوگوں میں یہ بات پھیلانے کی کہ شہیدوں میں اگر کسی کا نام رہے تو صرف اور صرف حضرت حسین کا رہے، باقی سارے شہید گویا کہ شہید ہی نہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ لوگ امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ امت کو بجائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لانے کے، بجائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ و پرہیزگاری پر لانے کے، یہ سمجھا دیا ہے کہ صرف حسن حسین کا نعرہ لگاؤ، جھنڈا اٹھاؤ، شربت پیو پلاؤ، نمازیں چھوڑو، ڈھول بجاؤ،
کیا ہوتا ہے عاشورے کے دن؟ آپ دیکھیں تماشا، کوئی شیر بن رہا ہے، کوئی باغ بن رہا ہے، کوئی گیدڑ بن رہا ہے حضرت حسین کے نام پر۔ یہ اس کو کہیں گے آپ کہ یہ آل رسول کی محبت ہے؟ اس کو آپ کہیں گے کہ یہ آل رسول کے عاشق ہیں؟ آل رسول سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے۔ آل رسول سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جو بگڑے ہوئے ہیں وہ صحیح انسان بن جائے۔ آل رسول سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اقرار کرنے والے بن جائیں، وہ کلمہ پڑھنے والے بن جائیں۔ آل رسول سے محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ آگ انگارے اور اس پر جو ہے کود رہے ہیں، خود بھی جہنم میں جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ تماشا دکھا رہے ہیں۔ یہ آل رسول سے محبت ہے۔ اس کو آپ کہیں گے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں، یہ منمانی ہے، شیطانی ہے، یہ اپنی خواہشات ہے جس کو پورا کر رہے ہیں اور لیبل یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں نبی کے خاندان سے محبت ہے، ہم حسینی ہیں۔ حسینی یہ کام کریں گے، حسینی اللہ کے حکم کو توڑیں گے، حسینی اپنے نانا، ان کے نانا کے طریقوں کو چھوڑیں گے، وہ حسینی کہلائیں گے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، جو نمازی ہوتے ہیں وہ جتنا آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم بے نمازی ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ نماز بغیر درود کے پوری نہیں ہوتی۔ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام علماء کا۔ آپ چاہے دیوبند کو چلے جاؤ، بریلی شریف کو چلے جاؤ، مظاہر العلوم کو چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے میں چلے جاؤ، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ درود شریف نماز میں ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کو درود شریف یاد ہے اور وہ نماز میں تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بجائے سورہ کہف پڑھتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، تمام علماء فتویٰ دیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ آل رسول سے محبت کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک نمازی جو آل رسول سے محبت کرتا ہے بے نمازی نہیں کر سکتا۔ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آل ہیں۔ یہ آل کون ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ آل ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ آل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آل ہیں۔ آل کون ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ آل ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آل ہیں۔ فرمایا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، وعلی آل محمد، اور ان کے آل پر برکتیں نازل فرما۔ تو آل سے محبت۔ جو نماز نہیں پڑھتے اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں تو ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے، غلط ہے، جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سچے عاشق وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر نماز ان کی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ پیارے نبی اور ان کی آل پر درود نہ بھیجیں۔ نمازی نماز کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر درود بھیج کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ صرف عاشورے کے دن کالا کپڑا پہن کر سینہ کوبی کرنے سے، خون بہانے سے، شربت پینے اور پلانے سے
تماشا گلی کوچوں میں کرنے سے، حسن حسین کا نعرہ لگانے سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ یہ محبت نہیں، دھوکہ ہے یہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ آپ دیکھے ہوں گے دوسروں کے دیکھا دیکھی، شیعہ جو ہیں، شیعہ حضرات، ان کا دیکھا دیکھی بہت سے ہمارے ایمان والے بھی یہ کہنے لگتے ہیں حضرت علی مشکل کشا ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی مشکل کشا ہے۔ بہت سارے نعت بھی اس کے بن گئے، وہ نعت بھی پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے بہت سے گھروں میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ تصویر لگی ہوتی ہے براق کی۔ بہت سے گھروں میں آپ دیکھے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بول کر وہ ایک تصویر ہوتی ہے، ایک تلوار کی۔ بہت سے گھروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مشکل کشا۔ مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ مشکل وقتوں میں، مشکل گھڑی میں ساتھ دینے والا، مشکل وقتوں میں ساتھ دینے والا، اسے کہتے ہیں مشکل کشا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بھئی عقیدے کی بات کر رہا ہوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خود سوچیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بلا کر پانی کے لیے ترسایا گیا، کھانے کے لیے ترسایا گیا، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کے بچوں کے گلوں پر تلواریں لٹکائی گئیں۔ حضرت علی اگر مشکل کشا ہوتے تو دنیا میں وہ کون سا باپ ہے جو جس کے پاس طاقت ہو اپنے بیٹے کو مدد کرنے کی اور اپنے بیٹے کی مدد نہ کرے؟ حضرت علی اگر مشکل کشا ہوتے تو کیا حضرت اپنے بیٹے حضرت حسن کو زہر کھانے سے نہ بچاتے؟ حضرت علی اگر مشکل کشا ہوتے تو کیا حضرت حسین کی مدد کے لیے میدان کربلا کو نہ پہنچتے؟ مشکل کشا کون ہے؟ یہ واقعہ کربلا ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے۔ مشکل کشا اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ مشکلوں کو لانے والا بھی اللہ ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے، حالات کو لانے والا بھی اللہ ہے، حالات سے بچانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ عقیدہ، اس واقعے سے ہمارے عقیدے کی درستگی ہو رہی ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے۔ ایک اور سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ سبق میں آپ کو بتاؤں۔ واقعہ میدان کربلا کا اس سے پہلے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں، وہاں یزید کوفہ میں جانشین بن چکا تھا، بادشاہ بن چکا تھا۔ کوفہ والوں نے خط لکھے حضرت حسین کو، ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے بہت سارے خطوط آئے کوفہ والوں کی طرف سے حضرت حسین کو کہ ہم یزید کی حکومت سے، اس کی بادشاہت سے خوش نہیں ہیں، آپ کوفہ آ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے خطوط آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے اپنا نمائندہ بنا کر کہ جاؤ جا کر وہاں کے حالات دیکھ کر آؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، لوگ جماعتوں کے جماعت آئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، کیونکہ یہ حضرت حسین کے نمائندہ ہیں، ان کے امبیسڈر ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہونے جیسا ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگ بیعت ہو رہے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ راستہ ہموار ہے، یہاں کے لوگ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو بڑے بڑے صحابہ اس وقت تھے، وہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، منت کرنے لگے، سماجت کرنے لگے کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر مت جائیے، ہماری رائے یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوفہ والے، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا۔ کوفہ والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا ہے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ دے، آپ کے ساتھ وفاداری کرے، ہمیں ایسا نہیں لگتا، اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ زمین بدل سکتی ہے، یا آسمان بدل سکتا ہے، یہ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، کوفہ والوں نے مجھے خط بھیجا ہے اور وہ مسلمان ہیں، پوری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیا کہ کلمہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، انسان جیسا ہوتا ہے ویسی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، الاناء یترشح بما فیہ، کہ برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ برتن میں دودھ ہے تو آپ دودھ نکلے گا، برتن میں شہد ہے تو شہد نکلے گا، برتن میں پیشاب بھرا ہوا ہے تو پیشاب نکلے گا، برتن میں گوبر بھرا ہوا ہے آپ نکالیں گے تو ایسا نہیں کہ اس میں سے شہد نکل جائے، مکھن نکلے، گوبر ہے تو گوبر ہی نکلے گا۔ تو انسان جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں ویسا ہی سوچتا ہے۔ اگر وہ غدار ہے تو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ بھی غدار ہوں گے، اگر وہ خود چور ہے تو دوسروں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ سب چور ہوں گے، اگر وہ خائن ہے تو دوسروں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ سب خائن ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کی تربیت دونوں جہاں کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ان کی تربیت جنتی عورتوں کی سردارن سیدۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آغوش میں ان کی تربیت ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ ان کے اندر صداقت، ان کے اندر سچائی، ان کے اندر امانت داری، ان کے اندر وفاداری ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا بھی خیانت کر سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمان بلا رہے ہیں، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ان کے گمان میں بھی نہیں آیا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، جو مسلمان ہوگا وہ وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا، جو مسلمان ہوگا وہ بات بات میں گالی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ پیارے نبی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مرد کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اور اللہ نے ان کو ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، ایسے ذہین وہ تھے۔ دور حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، بخاری شریف حضرت پڑھاتے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے، اس وقت 300 350 طلبہ کلاس میں ہوتے تھے۔ حضرت ایک مرتبہ
دکان سے کچھ مٹھائی لیے گھر کے لیے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس کے بعد انہوں نے دیکھا تو کلاس کا وقت ہو چکا تھا، تو حضرت نے سوچا کہ سبق پڑھا کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر کلاس کو آ گئے اور رکھ کر جو ہے حدیث پڑھانے لگے۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے دوران کلاس ان کو کچھ ضرورت پیش آئی، وہ ضرورت کے لیے باہر چلے گئے۔ اب جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طلبہ ہیں پڑھنے والے، اس میں کچھ شریر بھی ہوتے ہیں بھئی، ہر جگہ کچھ اچھے کچھ شریر تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہمارا ذہن یہ ہے کہ مدرسہ کا بچہ بولے تو کیسا رہنا، فرشتہ رہنا انہیں، ہمارے بچے کی شریر ہو، مدرسے کے بچے نہ ہوئے انہوں فرشتے انہوں بھئی، انہوں بھی بچے بھئی، ان کے بھی امی ہیں، ان کے بھی ابا ہیں، ان کے اندر بھی نفس ہے، ان کے اندر بھی خواہشات ہے۔ بہت سے فون کرتے ہیں، حضرت تمہارا بچہ ہاتھ چھوڑ کو چلا جا رہا، دیکھو حضرت، بچے مدرسے کے بچے کیا بھی کرنا چاہیے انہوں۔ بہرحال تو بات لمبی ہو جائے گی، وقت ہو رہا ہے۔ تو کچھ شریر طلبہ تھے، طلبہ میں بہت جو ہے ہر طرح کے طلبہ ہوتے ہیں، کچھ شریر طلبہ تھے۔ جب حضرت وہاں سے اٹھ کر گئے ضرورت کے لیے، تو انہوں نے حضرت کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر وہ مٹھائی کا ڈبہ کھولے، خود بھی کھائے، پورے بچوں کو بانٹ دی۔ حضرت جب واپس تشریف لائے ضرورت سے فارغ ہو کر، اور جو سبق باقی تھا سبق پڑھائے، سبق پڑھانے کے بعد جب مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے تو بالکل ہلکا، مٹھائی جو تھی وزن تھی بالکل ہلکا ہے، تو حضرت اسے کھول کر دیکھے تو مٹھائی غائب۔ حضرت نے پوچھا کہ بچوں اس میں مٹھائی تھی، کیا ہوئی، کہاں غائب ہو گئی مٹھائی؟ تو جو شریر طلبہ تھے ان میں سے جو ایک تھا، اس نے جواب دیا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے گئے تو ہم تو پڑھنے میں مشغول ہو گئے، اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ایک کوا آیا اور آ کر اس نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا، مٹھائی کھائی اور پھر مٹھائی کا ڈبہ بند کر کے چلا گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوے کی خاصیت کیا ہے؟ کوا انسان کے صرف اشارے سے بھی وہ چونک جاتا ہے، وہ الرٹ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ وہ 350 بچے بیٹھے ہوں، کوا آ کر کھا لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ مصر کے میوزیم کو جب وہ گئے تھے اور وہاں کی لائبریری میں انہوں نے ایک کتاب پڑھی، ان کو کتاب بہت پسند آئی، لائبریری والوں سے درخواست کی کہ آپ مجھے یہ کتاب دے دیں، میں جا کر دارالعلوم جاؤں گا، ہندوستان جاؤں گا، اس کی کاپی کر کے، اس زمانے میں زیراکس مشینیں تو نہیں تھی نا، اس کی کاپی کر کے پھر میں یہ اپنی ذمہ داری سے آپ کے یہاں پہنچا دوں گا۔ لائبریری والوں نے کہا کہ اس کتاب کو لائبریری سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے پھر آخر میں یہ درخواست کی کہ اچھا مجھے آپ اتنا وقت دے دو کہ میں یہیں بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھ لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اتنا تو ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہم باہر سے بند کر دیں گے، آپ اندر بیٹھ کر پڑھتے رہو کتاب کو باہر۔ تو حضرت وہاں بیٹھ کر 24 گھنٹے وہاں بیٹھ کر اس پوری کتاب کو پڑھے۔ دارالعلوم دیوبند کو آئے، 4-5 طلبہ کو بٹھا کر وہ جو پڑھے تھے وہ لکھائے کتاب کی شکل میں، اور پھر ایک کتاب اس میں سے دے کر بھیجے مصر کو کہ جاؤ، جا کر وہ جو اصل کاپی جس کو پڑھ کر میں یہاں لکھایا ہوں، جا کر دیکھ کر آؤ کہیں کوئی غلطی تو نہیں۔ یہ وہاں لے گئے، وہاں والوں نے وہاں کے علماء کو بٹھایا، وہ کتاب دیکھتے رہے، یہ کتاب دیکھتے رہے، شروع سے آخر تک ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا۔ اتنے ذہین تھے، اللہ نے ایسی ذہانت ان کو عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبارت پڑھ لیتے تھے، 40 سال تک نہیں بھولتے تھے، اور پھر اس ذہانت میں ان کے تقوی کا اثر تھا۔ ان کے خاندان کے خلیرے بھانا، پھپھیرے بھانا کون ان کو معلوم ہی نہیں، چہرہ کسی کا ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم نہ بھانا نہ وے، پورے گاؤں گلی کے سب معلوم، ہم نہ گاؤں گلی کا نہیں، ہمارا آتا پتا بھی نہیں، کہاں کی لندن والی، پیرس والی، کہاں کی، وہ کون مشہور ہی کی، اسٹار ہی کی، سب معلوم ہم نا، پورا بایو ڈاٹا معلوم ہم نا، کتنی عمر، اس سے پہلے کتنے اس کے بوائے فرینڈ تھے، سب معلوم ہم نا۔ پھر ہمارا ذہن کہاں رہتا ہے، کہاں سے یادداشت رہتی ہم نا، صبح کو کیا کھائے اب یاد نہیں ہم نا۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اور عمر کی وجہ سے بھی انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ طلبہ نے جواب دیا کہ حضرت
कौवा आया और आकर उसने जो है डिब्बे को खोला और खोल कर वो खाया और डिब्बे को बंद करके चला गया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब दारुल में जो दारुल का चपरासी होता है वो भी चालाक होता है, जो दारुल का वॉचमैन होता है वो भी चालाक होता है। ऐसे वक्त में हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बच्चों ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि कौवा आया और आकर उसने मिठाई खाया और खाकर चला गया, हो सकता है, लेकिन ये हरगिज नहीं हो सकता कि एक मुसलमान हो और झूठ बोले। मुसलमान हो, मोमिन हो, कलमे पढ़ने वाला हो और झूठ बोले, ये हरगिज नहीं हो सकता। मुसलमान हो, वादा करे और वादा ना निभाए, ये हरगिज नहीं हो सकता। मुसलमान हो और जब गुस्सा आ जाए और झगड़ा करने लगे तो बात बात पर गाली गुलोच करे, ये हरगिज नहीं हो सकता। ये प्यारे नबी की हदीस है। करबला का वाकया आपको सुनना या मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, इस हदीस को सामने रखें। अगर देखें आप अपने आप को कि आपके अंदर सच्चाई है या नहीं। अगर मैं बोलता हूं और मेरी बात में सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता, तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं हुसैनी हूं। अगर मैं वादा खिलाफी नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि मैं हुसैनी हूं। अगर मैं बात बात में गाली गलौज नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि मैं सच्चा आले बैत का आशिक हूं, प्यारे नबी के खानदान से सच्ची मोहब्बत करने वाला हूं। अगर मेरी जिंदगी में नमाजें हैं तो मैं हुसैनी हूं। अगर नमाजी नहीं है, अगर सच्चाई नहीं है, अगर सदाकत नहीं है, वफादारी नहीं है, मेरी जिंदगी में झूठ है, मेरी जिंदगी में धोखा है, मैं लोगों से झूठ बोलता हूं, मैं वादा करके वादा खिलाफी करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे तौबा करने की और कलमा पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर जो जज्बा शहादत थी, वो जज्बा शहादत अल्लाह हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।